الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، دینی ملی اسلامی بھائیوں، آج 20 محرم الحرام 1442 ہجری مطابق 9 ستمبر 2020 عیسوی بروز بدھ کا دن ہے، اور آج ہم اور آپ جس موضوع کے تحت کچھ سیکھیں گے اس کا نام ہے عبادت کسے کہتے ہیں، ما ہی العبادہ، عبادت کیا ہے۔ چونکہ کل کے درس میں ہم لوگوں نے یہ سیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اب عبادت کیا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ عبادت کہتے کس کو ہیں؟ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے عبادت کی بڑی جامع تعریف کی ہے، جو یہ ہے العبادت اسم جامع۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ عبادت ایک ایسا جامع نام ہے لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ، جو ہر اس کام کو شامل ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اور اس کام سے راضی ہوتا ہے، من الاقوال والاعمال الظاہرتی والباطنتی، وہ کام وہ اعمال چاہے ظاہری ہوں یا باطنی ہوں۔ عبادت قلبی، دلی عبادت، دل کی عبادت کیا ہے؟ جیسے خوف، دہشت، ڈر، چونکہ انسان کے دل کے اندر ڈر پیدا ہوتا ہے، خوف خدا دل کے اندر ہوتا ہے، تو یہ دلی عبادت ہے۔ اسی طرح امید، آدمی کسی سے امید لگاتا ہے تو امید کی کیفیت بھی دل سے جڑی ہوتی ہے، چاہت، رغبت، محبت، یہ تمام چیزیں یہ دل سے جڑی ہوئی ہیں، توکل، اخلاص، یہ سب کی سب یہ قلبی عبادتیں ہیں جن کا تعلق دل سے ہے۔ اسی طرح عبادت قولی، یعنی ایسی عبادت جو زبان سے کی جائے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ذکر انسان زبان سے کرتا ہے، تسبیح، تکبیر، تحلیل، تحمید، یہ تمام کی تمام عبادتیں یہ ایسی ہیں جو زبان سے کی جاتی ہیں۔ ان عبادتوں کے اندر زبان کو حرکت دی جاتی ہے، اور بدن کے اعضاء اور جوارح سے بھی عبادت ہوتی ہے، جیسے نماز، انسان نماز پڑھتا ہے تو پورے بدن اس میں شامل ہوتے ہیں، روزہ، جہاد، حج، زکوٰۃ نکالنا، انسان زکوٰۃ اپنے بدن سے نکالتا ہے، ہاتھ سے نکالتا ہے، صلہ رحمی کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ تمام کے تمام وہ کام ہیں جو انسان اپنے جسم کے اعضاء اور جوارح کے ذریعے سے کرتا ہے۔ تو یہ ساری عبادتیں جو بیان کی گئیں اسے اللہ تعالیٰ نے ہی مشروع کیا ہے، تو اب ہم پر یہ واجب ہے کہ ان سب اعمال کا حقدار صرف اور صرف اکیلے اللہ رب العالمین ہی کو سمجھیں، اور ان سب اعمال میں ایسا اخلاص ہو کہ جس میں شرک کا ذرہ برابر بھی شائبہ نہ ہو، کیونکہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 110 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے حبیب، اے میرے نبی، آپ لوگوں سے یہ کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہارے جیسا ہی ایک بشر ہوں، میں بھی ایک انسان ہوں، یوحا الیہ، تمہارے اور میرے درمیان فرق یہ ہے کہ میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے، میرے پاس اللہ کا پیغام آتا ہے، تمہارے پاس نہیں، یہ فرق ہے۔ انما الہکم الہ واحد، اور یاد رکھو
کہ میرا اور تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، میرا بھی معبود اللہ ہے، تمہارا بھی معبود اللہ ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو تم میں سے جو بھی اپنے رب سے ملاقات کرنے کی تمنا رکھتا ہے، جو بھی اپنے رب سے ملاقات کرنے کی جستجو رکھتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، اچھا کام کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو ساجھی اور شریک نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف یہی کہنے پر اکتفا نہیں کیا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا کہ اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، عمل صالح کرے، بلکہ ساتھ ہی فرمایا وَلَا يُشْرِكْ، شرک نہ کرے، کیونکہ عمل صالح میں اگر شرک داخل ہو جائے تو وہ باطل ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی اچھا اور نیک عمل کیوں نہ ہو، اسے شرک کی ملاوٹ فاسد اور باطل بنا دیتی ہے۔ جس عمل کے اندر شرک داخل ہو جاتا ہے وہ عمل ضائع اور برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک نہ کرے، خالص اللہ کے لیے عبادت کرے۔ وہ عبادت چاہے دل سے ہو، چاہے زبان سے ہو، یا بدن کے اعضاء اور جوارح سے ہو، عبادت ہی وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جناتوں کو پیدا کیا ہے، جیسا کہ پہلے کے درس میں ہم نے دیکھا تھا۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162 کے اندر اللہ فرماتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، اے میرے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے میری نمازیں، میری عبادتیں، وَنُسُكِي اور میری قربانیاں، وَمَحْيَايَ میری زندگی، وَمَمَاتِي اور میرا مرنا، لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ میں جو نماز پڑھتا ہوں یہ نماز میں صرف اللہ کے لیے پڑھتا ہوں، رکوع کرتا ہوں، سجدہ کرتا ہوں تو صرف اپنے رب کے لیے کرتا ہوں، کسی اور کے لیے نہیں، کیونکہ رکوع اور سجدہ یہ صرف اللہ کے لیے جائز ہے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور در پر یہ ماتھا ٹک جاتا ہے تو یہ اللہ کی عبادت کے ساتھ شرک ہے، اور اللہ اس شرک جیسے گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے قربانی جانور ذبح کرنا یہ صرف اللہ کے لیے، اللہ کا نام لے کر کے، اور اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ نذر و نیاز صرف اللہ کے لیے، قربانی جانور کا ذبح کرنا صرف اللہ کے لیے۔ یاد رکھیں اگر اللہ کے نام سے جانور ذبح کیا جائے لیکن کسی ایسے استھان پر ذبح کیا جائے جہاں شرک و بدعت کی جاتی ہے تو ایسے جانور کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میری موت، میری زندگی، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اسی کے لیے خاص ہے۔ ایک آخری حدیث بیان کر کے میں گفتگو ختم کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق باب التواضع کی روایت ہے، حدیث نمبر 6502۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کی روایت کرنے والے صحابی ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ قال، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ جس حدیث کے اندر اللہ فرماتا ہے کا لفظ آ جائے تو سمجھ جائیے یہ حدیث قدسی ہوا کرتی ہے، تو یہ حدیث بھی حدیث قدسی ہے۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کی تو اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، یعنی میں اسے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا تقرب حاصل کرتا ہے میرے قریب ہوتا ہے، اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں جو میں نے اس کے اوپر فرض کی ہے، یعنی فرائض مجھ کو بہت پسند ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو فرائض ہیں، فرض عبادتیں، یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک فرائض ہیں، جسے اللہ پسند فرماتا ہے۔
ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، اور میرا بندہ جب فرض ادا کر لیتا ہے تو نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا زیادہ قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب انسان فرائض ادا کرتا ہے اور فرائض ادا کرنے کے بعد اس کے ساتھ ساتھ نفل عبادتیں بھی شروع کر دیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے وہ مجھ سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ پھر میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اللہ اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے جو فرض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے اور اگر وہ مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اسے وہ چیز دے دیتا ہوں، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر وہ کسی دشمن یا کسی شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ وَمَا تَرَدَّدتُّ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتِ، اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ، وہ تو میرا بندہ موت کو جسمانی تکلیف کی وجہ سے پسند نہیں کرتا اور مجھ کو بھی اسے تکلیف دینا پسند نہیں ہے، مجھے اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو نوافل ادا کرتا ہے فرائض کے ساتھ ساتھ تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، یہاں تک کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا کان بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کا پیر بن جاتا ہوں۔ اس تشریح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں خود خدا اس کے اندر داخل ہو جاتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اس حدیث سے حلولیت کا عقیدہ ثابت نہیں ہوتا جیسا کہ اتحادیہ اور حلولیہ جماعت کا عقیدہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں۔ اس بات سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ الہدہ ہے اور بندہ الہدہ ہے، دونوں ایک نہیں ہیں۔ نیز دوسرے دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کے اوپر ہے، عرش پر مستوی ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ میری عبادت میں غرق ہو جاتا ہے اور مرتبہ محبوبیت پر پہنچ جاتا ہے تو اس کے حواس ظاہری اور باطنی سب شریعت کے تابع ہو جاتے ہیں، اور اس کا ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک، کان صرف وہی کام کرتے ہیں جس سے میری رضا مطلوب ہو، خلاف شریعت اس سے کوئی کام سرزد نہیں ہوتا ہے۔ تو انسان جب بالکل اللہ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے اور اس کے احکام کو بجا لاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے اس بندے سے کوئی خلاف شریعت کام نہیں ہوتا ہے، وہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو سوچ سمجھ کے کرتا ہے کہ یہ کام اللہ کو پسند ہے یا نہیں، شریعت کے مطابق ہے یا نہیں۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو بیان کی گئیں یہ عبادت ہے، اور یہ تمام عبادتیں صرف اللہ کے لیے جائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ بس آپ مختصراً یہ سمجھ لیں عبادت کا مفہوم کہ شریعت کے مطابق آپ جو بھی عمل کریں، جو نیک کام جسے اللہ کو پسند آئے وہ کام عبادت کہلاتا ہے۔ تو یہ عبادت کا مفہوم ہے جو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہی جائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو خالص اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ان اچھی باتوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے طرز پہ جو یہ باتیں ہیں، ان باتوں کو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔